خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس ہوئی۔ انہوں نے دو چار بہت اہم باتیں کی اور اس کی تفصیلات میں بھی وہ گئے اور کہا کہ پہلی بات کہ فوج کسی سیاسی جماعت کے نہ حق میں ہے نہ خلاف ہے۔ فوج کا ایک کام ہے آئین پاکستان کے تحت اور اس پر وہ کاربند ہے، اپنے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ ایک بات یعنی کہ فوج کا سیاست سے انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ فوج میں خود احتسابی کا ایک بڑا مربوط مکمل نظام ہے، اس کی مثال دی انہوں نے فارمر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے، جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کا کورٹ مارشل کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیونکہ اپنے مینڈیٹ سے یا جو اوتھ انہوں نے لیا تھا اس سے انہوں نے تجاوز کیا، جو بھی خلاف ورزی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کارروائی ایک طریقے سے چل رہی ہے۔ پاکستان کو جو مختلف چیلنجز ہیں، دہشت گردی ہے، بلوچستان کے اندر جو اس وقت شورش برپا کی جا رہی ہے، ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جس انداز سے پھیلائی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ریاستی اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس پر بھی انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اور یہی بات کل وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب بھی کر چکے ہیں کہ جو اس وقت فیک نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں اور مکمل یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا لب لباب یہ کہ ہماری جو پاک افواج ہیں وہ ہمہ وقت تیار ہیں ہر قسم کے تھریٹ کو ڈیل کرنے کے لیے، لیکن ان کو سپورٹ چاہیے پاکستان کے عوام کی، تاکہ پاکستان کے عوام سمجھیں کہ اس وقت جو ہمارے سولجرز ہیں، جو ہمارے فوجی ہیں، چاہے وہ فرنٹ لائن پہ ہیں یا ملک کے اندر کسی حصے میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، وہ اس وقت ہماری حفاظت کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو پاکستان کی جو اکثریت ہے عوام کی، وہ کبھی بھی ایسی افواہوں پہ دھیان نہیں دیتی، لیکن شاید ایک ایسا ٹولہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے اس قسم کی افواہیں پھیلا کے پاک افواج کو یا کسی ریاستی ادارے کو بدنام کر کے اپنا کوئی ذاتی یا سیاسی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ یقیناً غلطی پہ ہے۔ اور کل 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان ہے، جو قربانیاں ہماری پاک افواج نے دی، جو بہادری کی مثالیں قائم کیں، اس کو ہم کمیموریٹ کرتے ہیں کل کے دن۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس کے اگلے حصے میں بھی ہم خاص طور پہ پاک بحریہ نے کیا اقدامات کیے اس کے حوالے سے بات ہوگی، اور خاص طور پہ 6 ستمبر ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے ہر وقت اپنے ملک کے دفاع کے لیے، چاہے ہمارا تعلق عسکری اداروں سے ہو، ہم عام سویلین ہوں، عام عوام ہوں، چاہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہمارا تعلق ہو، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائر رحمت خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امتیاز فرحان صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امتیاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، خود احتسابی کا عمل، اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنے ہائی رینکنگ آفیشل جو ہیں وہ نہ صرف کسٹڈی میں لیے گئے، کاروائی ہوئی، بلکہ اس کو پبلک بھی کیا، یعنی کہ جو جیسے جیسے کاروائی بڑھ رہی ہے اس کی انفارمیشن عوام تک آ رہی ہے۔ ماضی میں شاید ایسا نہیں ہوا۔ آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ اس قسم کی باتوں کو پبلک ڈومین میں بتایا جائے، ڈسکس کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ افواج پاکستان میں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس لیول کے اوپر پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی ہے، جہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی رینک کے اوپر بھی اگر جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کی اگر خلاف ورزی کی گئی ہے تو عہدہ، رینک، پوزیشن دیکھے بغیر جو ہے اس کے خلاف جو ہے پہلے کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے، ایک علیحدہ ایک کورٹ بنتی ہے، اور وہ جو کورٹ ہے وہ پھر جتنے بھی ثبوت ہے اور شہادتیں ہیں اس کو وہ جمع کرتی ہے، اور وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، جو بھی ایکیوزڈ ہے اس کے سامنے پریزنٹ۔ میری گزارش سنیے گا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ماضی میں بھی یہ سارا خود احتسابی کا نظام چلتا رہتا ہے، لیکن ماضی میں جس طریقے سے مطلب جس طرح اب اس کو پبلک کے ساتھ یہ ساری کی ساری اطلاعات، معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، ماضی میں ایسا نہیں ہوا، تو یہ ایک فرق تھوڑا سا ہے، خود احتسابی کا نظام تو چل رہا ہے۔ جی ہاں، تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ آپ کو میں یاد دلاتا جاؤں کہ 1-2 سال پہلے بھی کچھ ایسے سینئر آفیسرز تھے جن کے اوپر کچھ الزامات تھے اور اس کو پبلک کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں بڑے کلیئر الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں آپ کو ایک بار پھر میں بتاؤں گا کہ
یہ جو آرم فورسز کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ جو عمل ہے یہ میرے خیال میں شروع سے ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے، اور تمام انسٹیٹیوشن میں میرے خیال میں اسی طرح کی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اگر ہو تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور تمام انسٹیٹیوشن کے ریپوٹیشن کے لیے۔ اچھا، ایک صاحب ہیں، ایک سیاستدان ہیں، ایک جماعت کے بانی ہیں، آج کل اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ ان صاحب کے حوالے سے جو اس وقت کورٹ مارشل کی کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں کچھ اپنے ہی خیالات رکھتے ہیں اور رکھتے تھے، تو کیا اس وقت جو ہم فوج بڑے اوپنلی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سامنے آ کے ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، آئین کا جو مینڈیٹ ایک دیا گیا ہے فوج کو اس کے تحت رہ کے انہوں نے کام کرنا ہے، اگر کوئی شخص فوج کو ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیاست میں تو وہ غلطی پر ہے؟ کیا یہ بتانے کا مقصد ان پریس کانفرنس یا گزشتہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جی جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں، ہمیں بلا وجہ جو ہے نا کنٹروورشل نہ کریں؟ جنرل صاحب دیکھیں، یہ پہ ماضی میں بھی امی اور عام کہتے رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے آرم فورسز اسی کو فالو کرتی ہیں، اور اسی کا اوتھ جو ہے ٹائم آف کمیشننگ انہوں نے لیا ہوتا ہے، اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی آرم فورسز نہیں ہے، وہ ریاست پاکستان کی افواج ہے، جی اور جو پاکستان کے آئین ہے، جو قوانین ہے، صرف اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی کارروائی ٹھیک کرتی ہے، اپنی ڈیوٹیز کرتی ہیں، جو کہ بڑی کلیئر ڈیوٹیز ہیں، اور ان کا پالیٹکس کے ساتھ جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے، ویری رائٹ، پولیٹیکل ہوتی ہے، اس کی ہر طرح کی وہ سپورٹ کرتی ہے، لیگل کانسٹیٹیوشنل سپورٹ۔ بالکل ٹھیک۔ امتیاز فرحان صاحب، یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف اور شاید ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی ذاتی یا سیاسی فائدہ اٹھا لیں، آپ کے خیال میں کہ کیا وہ اتنے پر اعتماد ہوتے ہیں، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو اس سے واقعی میں کوئی فائدہ مل جائے گا؟ کیا انہیں یہ ڈر خوف نہیں ہوتا کہ یہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود وہ اس قسم کی جو ہے قانون شکنی کرتے ہیں، اور قانون شکنی بھی نہیں کرتے بلکہ ملک کے دفاع کو، ملک کے اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں پوری دنیا میں؟ امتیاز صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شہزاد، اس وقت بدقسمتی سے یہ اعتماد ہے جو اس وقت اداروں کے خلاف، ملک کی اداروں کو ہم چھوڑ دیں، اگر مثال کے طور پہ ملک کے کسی ادارے کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ اس ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ جی اس وقت ملک کی سلامتی کے خلاف جس انداز میں، جس طریقے کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں وہ پر اعتماد ہیں۔ ابھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، ادروائز بہت پر اعتماد ہے وہ کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ انٹرنیشنل بلیسنگز کے ساتھ ہیں وہ، اور انٹرنیشنلی انوینشن کے ساتھ ہیں کہ وہ جہاں جہاں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی سپورٹ ملتی ہے۔ اور انفارچونیٹ شہزاد، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہمارے ملک کے بھی بعض ایسے ادارے جہاں سے مجھے اور آپ کو یا کسی کو بھی انصاف کی طلب کی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، وہ بھی کہیں کہیں نہیں، اکثر جگہوں پر پارشلی پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ کسی کا پارشل ہو کے پارٹ پلے نہیں کریں، پاکستان کا پارشل ہو کے پارٹ پلے کرنا چاہیے ان کو۔ اس کی وجہ سے بھی یہ اچھا، ایک جو خود آپ بہت سینئر صحافی ہیں، تقریباً پاکستان کے تمام صحافیوں سے آپ واقف ہیں، جانتے ہیں جو واقعی صحافی ہیں اور اس معیار پہ وہ پورا اترتے ہیں، تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور جن کا صحافت سے ماضی میں کوئی تعلق نہیں رہا، ان کو ایتھکس آف جرنلزم معلوم نہیں ہے، لیکن شاید وہ ایک نئی ٹیکنالوجی کی بدولت کچھ پاپولر ہو گئے ہیں، سو آپ کے خیال میں کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جرنلزم کیسے کرنا ہے، ایڈیٹوریل چیک یا کنٹرول کیا ہونا ہے، وہ بالکل شتر بے مہار کی طرح جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں؟ شہزاد انہیں سب پتا ہے، وہ جرنلزم کر ہی نہیں رہے نا، وہ تو ذاتیات پہ کر رہے ہیں۔ جو ایک اپنے مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا رہا اپنی جائیداد کے کاغذات کے اوپر، اور دوسرے ملک کی سیکیورٹی اس کو پکڑ کے اور پھر ترلے کر کے پاکستان کے واپس آتا ہے، وہ آج وہ اتنی حب الوطنی یعنی اتنی اس کے اندر جاگ گئی۔ دیکھیں میں بالکل نام لے رہا ہوں، وہ میں اس کا ذمہ اچھا دار ہوں، نام نہ میرے لیجئے، خلاف بات چھوڑیں، ہونی وہ چاہیے اس پر۔ آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی لیکن مناسب نہیں نہیں ہے دیکھیں، نام لینا۔ اس وقت چار سے پانچ لوگ جو باہر جی بیٹھے ہیں، اگر وہ جرنلزم کر رہے ہوتے، کیا سابق دور میں عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہم مجھ سمیت کتنے صحافیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی؟ اسد طور کے خلاف نہیں ہوئی؟ کیا حامد میر صاحب کے خلاف نہیں ہوئی؟ ایکس وائی زیڈ کئی نام لیے جا سکتے ہیں۔ آسما شرازی کے بچوں کے ساتھ
کیا کیا جاتا تھا کلاس کے اندر, کس طرح کی, مگر وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے اس لیے کہ سنچے تھے. اچھا لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کسی بھی ادارے سے, بحیثیت پاکستانی شخص آپ اپنی وہ شکایت جو ہے وہ یقیناً اس پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اس کے متعلقہ فورم موجود ہیں. لیکن کیا یہ اچھا نہ ہو کہ اگر آپ نے کسی بھی ادارے پہ تنقید کرنی ہے وہ شواہد کی بنیاد پہ ہو, اس میں سبسٹنس ہو, تہذیب کے اندر ہو, قانون کے دائرے کے تحت ہو, اور آپ پاکستان میں بیٹھ کے وہ جو ہے وہ تنقید کریں تاکہ اس کا آپ سامنا بھی کر سکیں, نہ کہ یہ باہر بیٹھ کے آپ یہ کام کریں تاکہ آپ کو یہ ڈر خوف نہ ہو کہ آپ کو کوئی پکڑ لے گا اگر آپ نے غلط بات کی. دیکھیں شہزاد, شکایت میں اور سازش میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس وقت وہ جو ہمارے دوست ہیں نا, وہ شکایت نہیں کر رہے ادارے سے, ادارے کے حوالے سے سازش کر رہے ہیں, اور دراصل وہ پاکستان کے حوالے سے سازش کر رہے ہیں. اور وہاں بیٹھ کے اس طرح سے بے سر و ساپا باتیں ہوتی ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ میں سرکاری میڈیا پہ بیٹھا ہوں اس لیے بول رہا ہوں, یہ ہم سامنے بھی بولتے ہیں, جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں, جو ہماری تنظیموں کی میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آتا ہوں امتیاز صاحب آپ کی جانب. جنرل صاحب, آج ایک جملہ میں کوٹ کروں گا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنرل صاحب, جو آج DGISPR نے بولا. انہوں نے کہا فوج کو بحیثیت ریاستی ادارہ کسی بھی سیاسی مفاد کی تکمیل کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا. یعنی ان کا کہ کسی بھی کوئی بھی مطلب شخص جو ہے وہ فوج کو اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے یا اس کو بدنام کرنا چاہے سیاسی مقاصد کے لیے, سے محفوظ رکھا جائے گا. بڑی گہری بات ہے یہ. یہ بات انہوں نے کر دی, اب اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کس انداز میں آگے چاہ کے نظر آئے گی؟ دیکھیں یہ ہمیشہ سے آرم فورسز, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آرم فورسز تمام ملکوں کی اے پولیٹیکل ہوتی ہیں میرے خیال میں, ایکسیپٹ انڈیا کے, یہاں پہ مودی صاحب اپنے آرم فورسز کو اپنے پالیٹکس چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جو پاکستان آرمی ہے وہ بھی فوج پاکستان کا حصہ ہے, اور یہ میسج بار بار وہ دے رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل میٹر میں انوالو نہ کیا جائے, اور ان میٹرز میں صرف ان کی ہر قسم کی مدد لی جائے جو کہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ہو. اور اس طرح اگر ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو اداروں کے درمیان یا حکومت اور آرم فورسز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی سموتھ رہے گی. اچھا, لیکن اب سموتھ تو رہے گی اور ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہونی بھی چاہیے, اور کیونکہ ہمارے چیلنجز جنرل صاحب ہیں وہ خالی سیاست یا کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو سیاست کی خاطر جو ہے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اس وقت اس سے بڑے چیلنجز ہیں. آپ کے خیال میں یہ ملک دوستی ہے یا ملک دشمنی ہے کہ آپ اپنے اداروں کو ایسے ایشوز میں الجھا دیں کہ جو کہ نان ایشوز ہیں, اور ریئل ایشوز کی طرف سے جو ہے وہ ان کو پرابلم فیس کرنی پڑے کہ وہ الجھ جائیں آپ کی وجہ سے ایسے معاملات میں؟ دیکھیے ریئل ایشوز تو وہ ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹو میں جس کا ذکر کرتے ہیں, اور اسی کے اوپر میرے خیال میں ساری دنیا کی جو پالیٹکس ہے وہ چلتی ہیں. اگر اس طرح کی آپ ڈریگ کریں, چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ آرم فورسز ہو, ان کو آپ پالیٹکس میں آپ ڈریگ کریں تو وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ گول جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, گورننس جو ہے اس کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں عوام کو سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کر رہا ہے آرم فورسز کو پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کی تو وہ میرے خیال میں وہ صحیح بات نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں زیادتی ہے. ٹھیک. امتیاز صاحب, آج جو ڈی جی صاحب نے بات کی انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دی. انہوں نے کہا جی کہ روزانہ 130 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں ملک بھر میں دہشت گردوں کے اور یہ خوارج کے خلاف, اور نہ جانے کتنوں کو گزشتہ ایک ماہ میں 90 کے قریب ایسے خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے. 46,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے دہشت گردوں سے کلیئر, یعنی کہ وہاں پہ ان کی پاکٹس تھیں, وہ ایسی کاروائی کرتے تھے اور ان کو بالکل کلین کر دیا, ان کی کامبنگ ہو گئی اس ایریے کی. اور تقریباً 200 کے قریب جوانوں نے, آفیسرز نے جام شہادت نوش کیا ہے. اب یہ وہ تفصیلات ہیں کہ جو کوئی فیک نہیں ہے, کسی نے من گھڑت بات نہیں ہے, اس کی ایک ڈیٹیل ایک تفصیل جو ہے بالکل سامنے ہے. اب اگر ایسی صورتحال ہے تو چاہے آپ کتنا بھی کوئی خدشہ ہو, آپ کو تو یقیناً اس چیز میں پوری قوم کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو پھر وہ کون لوگ ہیں اور سوچ کیا ہے کہ باوجود اس سارے فیکٹس کے, فگرز کے, وہ پھر بھی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایجنڈے پہ ہے نا شہزاد, آپ نے جو ایک بات کی اس میں سب سے بڑا ثبوت جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا میں
جو ہمارے جوانوں کی چوکیوں پر حملے کیے گئے تھے اور اس میں کئی شہادتیں ہوئی تھیں، پھر ایک احتجاج کے نام کے اوپر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو محمود خان اچکزئی صاحب نے سپورٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو پاک فوج کا جو اسٹینڈ ہے بالکل صحیح ہے، یہاں پر گھس آئیں. یہ عوام کے اندر گھس گئے دہشت گرد، ان دہشت گردوں سے کلیئر کرانے کے لیے یہ آپریشن بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ایک کہا گیا کہ جی 10 لوگوں کو مار دیا، اسٹیٹ فائرنگ کی فوج نے، فلاں کی، انہوں نے خود اس کی تردید کی تھی. آج اچکزئی صاحب کو کیا ہو گیا پھر؟ نہیں دیکھیں وہ، لیکن یہ ایک ہماری جو ایک آپریشن ہے اس کا تو ثبوت آ گیا نا، جہاں کہ صحیح چل رہا ہے. اور وہ کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی اس طرح. مخالفت میں آپ مجھے بتا دیں، اب مثال کے طور پہ رؤوف حسن صاحب ہیں، رؤوف حسن صاحب کا 2 دن پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، پڑھا بھی ان کا اسٹیٹمنٹ کہ جناب ہم فوج سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی میٹھی گولی ہے، یہ 5th جنریشن وار کا ایک پارٹ ہوتا ہے. میں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ پوری دنیا کو یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں فوج انوالو ہے، اس لیے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی چھوٹی، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ کے لیے. اور یہ اس طرح کی گفتگو بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم فوج سے بات کریں گے، فلاں سے بات کریں گے، اور یعنی اس طرح اداروں کو یہ انگیج نہیں کرتے. یہ صرف انٹرنیشنل دنیا کے اوپر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے جو یہاں پر پاکستان کی پالیٹکس میں ہے، اصل ریاست جو ہے وہ فوج کی ہے. تو بھائی آپ پالیٹیشین سے بات کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر بات نہیں کرتے. پارلیمنٹ کے اندر جب بھی بات ہوتی ہے تو جنرل صاحب آپ کو یہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو درست کہا آپ نے. جنرل صاحب ایک فائنل کوسچن آپ سے کہ باقی معاملات کون سے تھریٹس ہیں بلوچستان سے لے کے جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس وقت، اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن میں آپ سے پرسنلی ایک پوچھنا چاہوں گا آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کے، یو بین سچ اے سینئر ہائی رینکنگ آرمی آفیشل، اور پتہ نہیں کتنے ادوار آپ نے دیکھے ہیں، سیاستدانوں کو بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. اس وقت جو سیاستدان اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر جو یہ ساری بات کر رہے ہیں، پرسنلی آپ کو کیسا لگا؟ کیونکہ ان کا کنڈکٹ آپ ماضی میں بھی دیکھ چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کی کوئی پرسنل ملاقات بھی ہو، ریپو ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو. سو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو افسوس ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے، غصہ آتا ہے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو سوال آپ نے میرے دوسرے ساتھی سے کیا، اس کے سلسلے میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس وقت جب ہم جو گرے زون ہے کولڈ وار اور ریئل وار کے درمیان، اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں، دیکھیں نا، منسٹری آف انٹیریئر ہے، پیمرا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پی ٹی اے ہے، پی بی اے پی این ایس، سی پی این ایس، ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز، ان سب کو مل کر میرے خیال میں جو حکومتی اقدامات ہیں، چاہے وہ جو پنجاب گورنمنٹ نے کچھ ایسے لاز پاس کیے ہیں اس کو سپورٹ دینا ہو، یا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو امینڈمنٹ ہے وہ ہے. آپ تو ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ مزید سختی لانی چاہیے ان قوانین میں، آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں. سیکشن 500 ہے ڈیفیمیشن کے متعلق، اس سب کو میرے خیال میں ایک سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. So do you feel سوال angry, you express anger when you hear such politicians talking about armed forces in such a brazen words؟ یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہنسی آتی ہے، غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کیا سوچتے ہیں؟ مایوسی ہوتی ہے؟ دیکھیے میں بات کروں گا ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے سینئر سٹیزن آف پاکستان. اگر کوئی بھی پالیٹیشینز ہیں، اگر وہ آرم فورسز کو پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کی کوشش کرے گا یا ان کو ڈیفیم کرے گا، تو میرے خیال میں اس کی مذمت کروں گا. جی بالکل، معذرت میں آپ کی بات ادھر ہی کاٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک وقفہ بڑا ضروری لینا. یہیں سے آغاز کیجیے گا جنرل صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت آرم فورسز اور ہماری ڈیفنس کیپیبلٹیز کے حوالے سے. امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ بات کریں گے پاک بحریہ کی، ان کی کیپیبلٹیز کی، ان کی تیاری کی، جو ہمہ وقت تیار ہیں ملک کے دفاع میں. اگلے آنے والے وقت میں وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیا نئی خبریں ہیں. کچھ پاکستان نیوی کے آفیسرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. وقفہ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد कभी गौर से सुना क्या बोलता है आपका सोना? तो फिर नेशनल बैंक कैश एंड गोल्ड यादों का पास रखे, सोना हमारे पास रखे। कैश ले जाए, अपनी जरूरत निपटाएं, आसान शराइत, फौरी प्रोसेसिंग, कम मार्कअप और फिर जब चाहे पैसे लौटाकर अपना सोना वापस हासिल करें। और इस पर तो सोना भी मान जाएगा। पूछकर देखें। नेशनल बैंक कैश एंड गोल्ड। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। नेग्लेरिया वायरस जानलेवा मोहलिक मर्ज ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाने वाला ये वायरस तैराकी और गोताखोरी के दौरान नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। नेग्लेरिया की अलामतें गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती हैं। अगर सर में तेज दर्द, मतली या कै,
गर्दन अकड़ जाना, जिस्म को झटके लगना, गुनूदगी और बेहोशी की अलामात हों तो फौरी मुआलिज से राब्ता करें। पानी के टैंकों को बाकायदगी से साफ करें। पानी में क्लोरीन डालें। तैराकी के लिए स्विमिंग पूल्स का इंतखाब दानिशमंदी से करें। मुहतात रहें, महफूज रहें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। गुफ्तगू से पहले कर रहे थे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान जो नेवी है, पाक बहरिया है, उनकी क्या तैयारी है। पाकिस्तान के दिफा जो पहले ही उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बनाया हुआ है हमारी कोस्टल लाइन पे, आगे वो क्या करने का इरादा रखते हैं, पाक बहरिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, माजी में क्या रह चुका है, और आप आगे उनकी क्या जो प्लानिंग्स हैं पाकिस्तान के दिफा के, और ख़ास तौर पे जो हमारी कोस्टल लाइन है उसके हवाले से। जनरल रज़ा खान साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब, पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने का। वाइस एडमिरल रिटायर्ड फैसल लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इससे पहले मैं कैप्टन साहब आपकी या एडमिरल साहब की जानिब आऊँ, जनरल साहब से मुझे एक आखिरी सवाल है, बल्कि उनका कमेंट लेना है। जनरल साहब, वो पाकिस्तान और दिफा और उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही थी, आपका जवाब रह गया था। मैं चाहता हूँ इससे पहले हम दीगर मेहमानों की जानिब जाएं, आप अपनी ये बात मुकम्मल कर लीजिए। जनरल साहब देखिए, पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल डिफेंस है वो नाकाबिल तस्खीर है, और ये हमारे तमाम दुश्मनों को इसका इल्म है, और इसी की वजह से अभी इनका जो एम्फसिस है वो हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर है। उनकी एफर्ट ये है कि हमारे अवाम के जहनों को हाईजैक किया जाए, हमारे जो उनके जो नैरेटिव्स हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में चलें, और उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको डिफेम किया जाए, मुल्क में मायूसी फैलाई जाए, और जो 1947 से लेके अभी तक जो पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है उस सब को निगेट करें। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उसका हमें दिफा करना होगा। हमारी जो डिजिटल डोमेन है उसका दिफा जो है वो इतना ही अभी इम्पोर्टेंट है जितना हमारी जो कन्वेंशनल डिफेंस की कैपेबिलिटी है, सही शायद प्रोबेबली आजकल के ज़माने में उससे ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान के दिफा की। कॉन्टेक्स्ट था DGISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कैप्टन साहब, पाकिस्तान नेवी से आपका ताल्लुक़ है, और हमें ये इत्तला मिली कि कल जो एक बहुत ज़बरदस्त आप करने जा रहे हैं कराची में, जिसमें सदर पाकिस्तान साहब मेहमान खसूसी के तौर पर जो है वो उसमें मदऊ किया है, कोई 2 नए और कोई स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ों का आपकी फ़्लीट में इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा अगर ये बता सकें कि वो कल का क्या इवेंट है और वो कौन से जहाज़ हैं और उनसे क्या हमारी दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। इसके साथ साथ मैं आगाज़ इस चीज़ से करूँगा कि जो 6 सितंबर का दिन है वो पाक बहरिया की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के दिफाई तारीख़ में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस दिन का आगाज़ पाक बहरिया में भी दुआया तकरीबात से किया जाता है, जिसमें अपने शहदा को याद किया जाता है और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है। उसके साथ साथ चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ का जो मैसेज है वो तमाम जवानों और अफसरान को पढ़कर सुनाया जाता है, और इस अज़्म की तजदीद की जाती है कि इस मुल्क के दिफा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी तो पाक बहरिया दूसरी मुसल्लह अफवाज के साथ साथ किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। जहाँ तक आपने कहा कि कल की तकरीब का सवाल है, तो कल इंशाअल्लाह पाक बहरिया के फ़्लीट में 2 तबाहकुन बहरी जहाज़ का इजाफ़ा होने जा रहा है, पाकिस्तान नेवी शिप बाबर और पाकिस्तान नेवी शिप हुनैन। बाबर पाकिस्तान बहरिया और तुर्की के ताउन से तैयार किया गया है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है जिसमें पोटेंट कैपेबिलिटीज़
سب سرفیس وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر اور اینٹی ایئر وارفیئر کی کیپیبلٹیز اس پر اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جہاز ہے پاکستان نیوی شپ حنین، وہ ایک آف شور پیٹرول ویسل ہے جو کہ پاکستان کے ساحلی علاقہ جات اور جو سمندری سرحدیں ہیں ان کی پیٹرولنگ میں اور اپنی جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں جنگی لحاظ سے اس میں ایک نیا اضافہ ہوگا. اچھا یہ جو پیٹرولنگ جو وہیکل ہے، ہمیں وائس ایڈمرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل لودھی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. کیپٹن صاحب سے بات مکمل کر کے آپ کی جانب میں آتا ہوں. جو پیٹرولنگ کی آپ نے بات کی، سو پیٹرولنگ جو ہمارے جتنے ناٹیکل مائلز پاکستان کا حصہ بنتا ہے سمندر کا، وہیں پہ پیٹرولنگ ہوتی ہے یا اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں؟ اچھا، اس ضمن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کلومیٹر سے طویل ساحلی سرحد سے نوازا ہے، اور ہمارا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اور جو ہمارے وسائل ہیں، سمندری وسائل ہیں، اس کی دفاع کے لیے یہ پیٹرولنگ جو ہے اپنے ساحلی علاقہ جات کے ساتھ ساتھ ایکسکلوسیو اکنامک زون میں بھی کی جاتی ہے، جس میں جو ہماری جو معاشی سرگرمی ہے، جو سمندری راستے ہیں، تجارتی راستے ہیں، ان کو بھی محفوظ بنانا شامل ہے. ٹھیک، یا کوئی آف شور وہاں پہ ہمارا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈرلنگ کے حوالے سے یا فشنگ کے وٹ ایور، تو اس کی دفاع جو ہے وہ آپ ہم اس کے لیے تیار ہیں. جی پاکستان میں بالکل ٹھیک. فیصل لودھی صاحب، وائس ایڈمرل صاحب، اب کین یو ہیئر می؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار. نہیں سر، پلیجر از آل آرز. ابھی کیپٹن صاحب بات کر رہے تھے اور کل کے حوالے سے، اور جو 2 نئے جنگی جو جہاز ہیں وہ پاکستان بحریہ کی فلیٹ میں شامل ہو رہے ہیں. ہمیشہ سے پاک بحریہ نے پاکستان کی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اہم اور بڑا منفرد کردار ادا کیا ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو جنگ کی نوعیت ہے تبدیل ہو گئی. آج DGISPR پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بات کی کہ جیسے ایک 3rd جنریشن وارفیئر ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس میں پروپیگنڈا بھی ہے، دیگر اس کے عوامل ہیں، چیزیں ہیں. سو جو پاکستان نیوی ہے وہ جو اس قسم کے ایمرجنگ تھریٹس ہیں، آپ کے خیال میں وہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے یا اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں جیسے ابھی بات ہوئی، سب سے پہلے تو میں یہ ایک دہرانا چاہوں گا کہ یہ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے شہداء نے کیا قربانیاں دی اور غازیوں نے کس طرح سے بہادری کے ساتھ اس جنگ میں پاکستان کی سیکیورٹی کو انشور کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ 2-3 اور چیزوں کا بھی استعارہ ہے یہ میرے خیال میں. نمبر 1 جو ایک نیشنل یونٹی 6 ستمبر 1965 کو اور اس کے بعد آنے والے 17 دنوں میں ڈیمانسٹریٹ کی گئی تھی، وہ آج تک ہمیں یاد دلاتا ہے اس دن کو جب ہم مناتے ہیں کہ کس طرح سے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کے دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے ہم نے اس دن. اور یہ جو 2 جہاز انڈکٹ ہو رہے ہیں اور ان کو اسی دن انڈکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک کافی اسٹریٹجک دفاعی کیپیبلٹی ہماری بڑھنے کی طرف جا رہی ہے ان 2 جہازوں سے، اور یہ اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے ہماری ایک نیشنل ریزالو کو، آرم فورسز کے ریزالو کو اور پاکستان نیوی کے ریزالو. ویری رائٹ، ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب وائس ایڈمرل صاحب. کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو کیپیبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی جو ایک جو سروس ہے لائک آرم فورسز کی، چاہے وہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا ہیومن ریسورس ہے، اس کے لوگ ہیں. یہ تو ایکوپمنٹ، جنگی جہاز، ہتھیار، یہ تو آپ شامل کرتے ہیں، یہ تو ضرورت ہے، لیکن جو ہیومن ریسورس ہے خاص طور پہ پاکستان نیوی کا، اس کے لیے آپ جو ہے وہ کیا آپ کے سٹیپس ہیں؟ کیسے آپ انکریج کرتے ہیں کہ ینگ جو اس وقت ہمارے ینگسٹرز ہیں کہ وہ آئیں، اس میں حصہ لیں، شمولیت اختیار کریں اور اپنا کنٹریبیوشن اس میں جو ہے وہ ظاہر کریں؟ جی، جہاں تک آپ کا سوال ہے شمولیت کا، تو میرے خیال میں دفاع وطن کا جو جذبہ ہے، آئی تھنک وہ اس ملک کے بچے کے دل میں اپنے بچپن سے ہی پروان چڑھتا ہے. اور ہمیں تمام جو جوان جو ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ اسی جذبے کو لے کر جوائن کرتے ہیں. نیوی یا مسلح افواج اور پاک بحریہ میں جوائننگ کے بعد ایک بڑی ریگرس ٹریننگ کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹریننگ کا مقصد یہی ہے
کہ ہم جو اپنے آفیسرز ہیں اور اپنے جوان ہیں اور اپنے سیلرز ہیں ان کو اس لیول پر ٹرین کریں کہ تاکہ کوئی بھی چیلنج ہو یا کوئی بھی جنگی حالات ہوں تو اس میں وہ اپنے چیلنج کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. تو ٹریننگ بہت اہم رول پلے کرتی ہے. مطلب یہ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میڈیکل انٹرویو یہ بہت سخت اور ریگرس ہوتا ہے. کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ سلیکٹ ہوں کہ جو اس ساری ٹریننگ اور جیسے آپ نے کہا بہت ریگرس ہوتی ہے اس سے نکل سکیں, یعنی کہ آپ ان کو پرکھ لیتے ہیں کہ ایسے ہی شخص جو ہے وہ آگے جائے کہ جو آگے چل کے اس میں سسٹین کر سکے؟ اس میں دو مرحلے ہیں. ایک تو انیشل انڈکشن ہے جس میں کہ ایک کچھ سٹینڈرڈز ہیں, کچھ معیار ہیں اس کے جسمانی لحاظ سے, تعلیمی لحاظ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاک بحریہ میں جب آپ انڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ کے اوپر اسپیشل ایمفیسس ہوتا ہے اور جوانوں کو, افسران کو ڈفرینٹ کورسز اور ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز اور سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے پروفیشن میں لائک ساؤنڈ پروفیشنل کے طور پہ ابھریں. ٹھیک, ایک سوال پھر آگے ایڈمن صاحب کی جانب بتاتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو عام فورسز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جدید جو بھی ٹیکنالوجی ہے, ہتھیار ہیں, آپ کے کیس میں جو جنگی جہاز ہیں ان سے اپنے آپ کو لیس رکھیں, اس میں اپنے لائک دا ورلڈ جس طرح چل رہی ہے ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں, خاص طور پہ جو ہمارے ٹریڈیشنل رائیولز ہیں. اب تو یہ 2 جہاز آپ انڈکٹ کر رہے ہیں اور جیسے ایڈمن صاحب نے کہا کہ بہت بڑی ہے کہ یہ کامیابی بھی ہے اور ہمارا دفاع کو بہت اہم اس میں کردار ادا کریں. آگے کی پلاننگ جو ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے, کیسے ریسرچ آپ نے کرنی ہے, پاکستان کے انڈیجنس ہوگا یا دوست ممالک کے ساتھ, ٹرکی یا چائنا کے ساتھ مل کے آپ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی, یہ دفاعی استعداد میں جو اضافہ ہے یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہمیں ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل تھریٹس جن کا سامنا ہے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اپنی دفاعی استعداد کو جو چیلنجز ہیں ان کے مطابق اور جو فیوچر چیلنجز ہیں ان کے مطابق تیار رکھیں. تو جو کیپیبلٹیز میں اضافہ ہے جیسا کہ ہمارے 2 بحری جہاز انڈکٹ ہونے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو بحری جو سبمرینز کی انڈکشن ہے, جو پیٹرول ایئر کرافٹس کی انڈکشن ہے, یہ ایک مسلسل کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ فیوچر میں بھی ڈپینڈنگ اپون جو ہمیں تھریٹس فیس ہیں اور جو انویسیج کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ جاری رہتا ہے. اچھا, ایک جنگی جہاز مطلب اس پہ لاگت بھی بہت آتی ہے, محنت بھی بہت ہوتی ہے, وقت بھی بڑا درکار ہوتا ہے, اس کی کوئی لائف بھی ہوتی ہے کہ جیسے آج یہ انڈکٹ ہوا ہے تو ہم اگلے 15 20 30 سال تک یہ ہمارے فلیٹ میں رہ سکتا ہے؟ ویسے جنرل کوسچن ہے. جی یوزلی تقریباً 30 سے 35 سال ایک جنگی جہاز کے لیے ایک عرصہ جانا جاتا ہے, بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کہ اس کے اوپر آپ جو مینٹیننس ایفرٹ کتنی رکھتے ہیں, اس کا جو کرو ہے کتنا پروفیشنٹ ہے سسٹمز کو مینٹین کرنے میں. لیکن کوئی بھی جہاز ہے جیسے وہ اپ گریڈ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا رہتا ہے کہ مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ 30 سال تک وہی ٹیکنالوجی رہے گی, اس میں اپ گریڈیشن آتی رہے گی. یہ جو جہاز اب آپ نے انڈکٹ کیے ہیں سو یہ ہمیشہ سے اپ گریڈ ہوتے رہیں گے جیسے آپ کوئی سافٹ ویئر ہے کمپیوٹر اپ گریڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ اس کی اپ گریڈیشن از آن گوئنگ پروسیس. جی بالکل صحیح. ایڈمرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب قوم دفاع پاک بحریہ کی آپ جو بات کر رہے تھے تو ہمارے جو ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں اور نئے جو ہیں خطرات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, آگے ہم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے جو ہم نے کوئی مطلب سیاسی معاملات کی بات میں نہیں کر رہا لیکن پیورلی آن جو وہ عسکری پوائنٹ آف ویو سے کہ کیسے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. معیشت کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے ملک کا دفاع کو بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ایڈمرل صاحب یہ آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے شلعی سے, اور یہ اس کا لنک آپ کے پچھلے کوشچن سے بھی ہے جو آپ نے ڈسکس کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جہاز بھی آ رہے ہیں, آپ دوزے بھی انشاءاللہ نہیں آ رہی ہیں, لیکن اوور آل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک جامعہ حکمت عملی ہے جو پاکستان کی تینوں افواج اور بالخصوص نیوی, میں نیوی کی بات کر رہا ہوں سر, وہ اس ایک ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی کو بہت ڈیکیڈ سے ایوالو کرتے جا رہے ہیں, تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیوچرسٹک سائٹ اوور سائٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آگے کس طرح سے انفولڈ ہوں گے. ہمارا علاقہ جہاں پہ ہم سچویٹڈ ہیں, پاکستان از بلیسڈ ود اے ویری اسٹریٹجک لوکیشن, بٹ اس کے اندر چیلنجز بھی بہت ہیں, آپ سب کو معلوم ہے. جی کہ ہمارے علاقے میں گلوبل پاور کی ایک کمپٹیشن بھی چلتی رہی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹیز بھی رہی ہیں, ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ نیبر بھی ہمارا ایسا ہے, وی آل نو اباؤٹ دیٹ نیبر. تو
सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज रही है और फोर्सिएबल फ्यूचर में भी रहेगी। तो एक, जिस तरह मैंने कहा, तीनों अफवाज और बिलखुसूस नेवी, हमने एक डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बहुत सालों से हम परसू कर रहे हैं। वो साथ साथ इवॉल्व होती है, कैलिब्रेट होती है, और उसमें तमाम थ्रेट्स को मद्देनजर रख के और फिर प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन की जाती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है इकोनॉमी की, जो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया। हमें हमेशा से फाइनेंशियल इतनी स्पेस नहीं मिलती पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आप डिफेंस पे कर सके। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारे नेबर की जो नेवी है उसका एनुअल बजट हमारे दिफाई बजट से ज्यादा है। दुरुस्त। तो वो तकरीबन 8 या 9 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर उनका डिफेंस नेवल बजट था, जो कि हमारे डिफेंस बजट को क्रॉस करता है। लेकिन बावजूद इसके कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट और विद इन द रिसोर्सेज हम स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उसमें एक आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हमारा फेथ अल्लाह सुब्हान ताला पे और अपने कॉज पे, राइटली सेड, वो इतना स्ट्रांग है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है और जब काम करने की बात आती है तो लोग अपनी परवाह नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका वाइस एडमिरल फैसल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कैप्टन मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को, बल्कि पूरी पाकिस्तान नेवी को, पूरी कौम को इस बात की मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि जैसे कल 2 स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी जहाज़ों का पाकिस्तान बहरिया की फ्लीट में, बहरी बेड़े में इजाफा हो रहा है। ये सबके लिए फ़ख्र की बात है और ये उन अनथक मेहनतों का नतीजा है कि जिसमें हमारे जो जवान हैं वो मुसलसल लगे हुए हैं और आगे भी यकीनन इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, डिस्पाइट जो हमारी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं, जिनका एडमिरल साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।